اسرائیلی دفاعی صنعت پر مبینہ بڑا سائبر حملہ۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیوں اسرائیلی دفاعی صنعت پر ایک سائبر اٹیک ہوا ہے؟ اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ میں ہوں وصال اعظم۔ دوستو، حال ہی میں سائبر سپورٹ فرنٹ نامی ایک ہیکر گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کی دفاعی صنعت سے وابستہ کمپنی نووا مل سسٹمز لمیٹڈ کے نیٹ ورک میں کامیاب در اندازی کی ہے۔ گروپ کے مطابق اس کارروائی کے دوران کمپنی کے اہم کمپیوٹر سسٹمز اور مشینری کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، جس سے اس کی پیداواری صلاحیت یعنی پروڈکشن کیپیبلٹی کو شدید جھٹکا پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نووا مل سسٹمز ہے کیا؟ جو بیان آیا اس کے مطابق نووا مل اسرائیل کی ایک خصوصی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو انتہائی درست یعنی پریسیشن، جسے کہتے ہیں نا پریسیشن کے ساتھ انتہائی درست پرزہ جات تیار کرتی ہے۔ یہ کمپنی لڑاکا طیاروں یعنی فائٹر جیٹس، فضائی دفاعی نظاموں یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم، نائٹ ویژن آلات، تھرمل کیمروں اور ہدف شناسی یعنی ٹارگیٹنگ سسٹمز میں استعمال ہونے والے پرزوں کی تیاری اور اسمبل کا کام کرتی ہے۔ گروپ کا دعویٰ ہے کہ کمپنی اسرائیلی دفاعی اور فضائی صنعت کے اداروں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ سائبر گروپ نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ سائبر سپورٹ فرنٹ، اس گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یعنی سائبر سپورٹ فرنٹ نے مقامی طور پر تیار کردہ ہیکنگ ٹولز کے ذریعے کمپنی کے اندرونی نیٹ ورک تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ گروپ کے مطابق اس نے 1 ٹیرا بائٹ سے زیادہ حساس معلومات یعنی 1 ٹیرا بائٹ سے زیادہ حساس معلومات حاصل کر لی ہیں اور کمپنی کے CNC مشیننگ سینٹرز سمیت متعدد نیٹ ورک آلات کو سروس سے باہر کر دیا ہے۔ عام الفاظ میں اگر بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دعویٰ درست ہے، جی ہاں اگر یہ دعویٰ درست ہے، ہیکر کمپنی کا دعویٰ درست ہے، ہیکر گروپ کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمپنی کی پیداوار روکنے یا سست کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ CNC مشینیں جدید فیکٹریوں کی بنیادی پیداواری مشینیں ہوتی ہیں اور ان کے بند ہونے سے مینوفیکچرنگ متاثر ہو سکتی ہے۔ اس دعوے کی آزادانہ تصدیق یعنی پشٹی ابھی نہیں ہوئی ہے یا ہوئی ہے۔ اب تک دستیاب معلومات کے مطابق یہ دعویٰ خود سائبر سپورٹ فرنٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی حکام یا متاثرہ کمپنی کی طرف سے اس حوالے سے کوئی تفصیلی عوامی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس دعوے کو فی الحال ایک فریق کے بیان کے طور پر دیکھا جائے جس کی آزادانہ تصدیق ہونا باقی ہے۔ اس حملے کی اہمیت کیا ہے، اس پر غور کرتے ہیں۔ اگر گروپ کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے، اگر اس ہیکر گروپ کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ صرف ڈیٹا چوری کا معاملہ نہیں بلکہ صنعتی سائبر تخریب کاری یعنی انڈسٹریل سائبر سبوتاج کی مثال ہوگی۔ ایسے حملوں کا مقصد معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں کی پیداوار یعنی پروڈکشن اور سپلائی چین کو متاثر کرنا بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں سائبر جنگ ایک اہم محاذ بن چکی ہے۔ مختلف ریاستوں اور ان سے وابستہ گروپوں پر ایک دوسرے کے خلاف سائبر حملوں کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اب روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، توانائی، مواصلات اور دفاعی صنعتیں بھی اہم اہداف رہی ہیں۔ مختصراً یہ کہ سائبر سپورٹ فرنٹ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیلی دفاعی سپلائر نووا مل سسٹمز کو نشانہ بنا کر اس کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے اور پیداواری نظام یعنی پروڈکشن سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے، تاہم اس دعوے کی آزادانہ تصدیق ابھی ہمیں نہیں آئی ہے۔ اگر یہ معلومات درست ثابت ہوتی ہیں تو یہ اسرائیل کے دفاعی سپلائی چین کے خلاف ایک اہم سائبر کارروائی سمجھی جائے گی اور خطے میں جاری سائبر مہاجرائی کی ایک نئی مثال بن سکتی ہے۔